السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے معوضہ تعین۔ معوضہ تعین جو ہے یہ بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تب اتارا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا گیا تھا۔ معوضہ تعین قرآن کی آخری دو صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان کا شان نزول آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی شخص نے جادو کیا۔ جادو اس نے کیا بھولنے کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملات کو بھولنا شروع ہو جائیں۔ مگر کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لیا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے، مگر دنیاوی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں کافی بھول چوک کا شکار ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کس بیوی کی طرف میں نے کس دن جانا ہے، کس کی باری کب ہے، بھول جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے کہ میں ایسے تھا جیسے میں ایک پرندے کو جکڑا گیا ہو کسی پنجرے کے اندر، اس قسم کی فیلنگ تھی۔ تو ہوا یوں کہ جبریل علیہ السلام اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں کنویں کے اندر ایک کنگھی اور موم کا پتلا پڑا ہوا ہے، وہ منگوائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارد گرد دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ جا کر وہ فلاں جگہ پہ کنویں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، پڑی ہوئی ہیں، نکال کے لے آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد حضرت علی وہاں سے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے اس کنویں کو جب دیکھا تو کنویں کا پانی اس جادو کے اثر کی وجہ سے مہندی کلر کا ہو چکا تھا، سرخی مائل، اور اس کے اوپر جو درخت تھا اس درخت کے کافی بڑے بڑے پتے تھے اور بڑا ایک وحشت والا ماحول طاری ہوتا تھا اس کو دیکھ کر۔ مختصر یہ کہ حضرت علی اس کنویں میں اترے اور وہاں سے وہ دونوں چیزیں لے کر آ گئے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو آ کر دونوں چیزیں پیش کی تو کنگھی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال لے کر یا کچھ دوسرے بال تھے، ان سے گریں لگا کر 11 گریں لگی ہوئی تھیں اور 11 عدد سوئیاں موم کے اس پتلے کے اندر پیوست تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے معوضہ تعین پڑھنا شروع ہوئے، پڑھتے جاتے، ایک آیت پوری ہوتی، ایک گرہ کھلتی، ایک سوئی نکلتی، 2 آیتیں پوری ہوتی، 2 سوئیاں نکل چکی ہوتی، 2 گریں کھل چکی ہوتی، اسی طرح سے بالترتیب 11 آیتیں ہیں معوضہ تعین دونوں صورتوں کے اندر۔ تو ساری کے ساری جو ہے وہ سوئیاں اور ساری کی ساری گریں کھل گئی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو یہ جادو کے لیے جادو کے توڑ کے لیے بیسیکلی اتاری گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے، جیسے خناس کا ذکر ہے۔ خناس کہا جاتا ہے کھسک جانے والے کو۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو وہاں سے شیطان کیونکہ کھسک جاتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پر خناس کہا گیا ہے۔ تو پھر وسوسے کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ تو وسوسہ انسان بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور جنات بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک چیز ہمیں معلوم ہوئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شیاطین جو وسوسہ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جو وسوسہ دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ؟ کہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ میرا تابع ہو چکا ہے، وہ مجھے غلط قسم کا مشورہ یا غلط قسم کا وسوسہ وہ نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ہر انسان کے ساتھ وہ ایک جن موجود ہوتا ہے جو آپ کو راہ راست سے ہٹاتا ہے اور برے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، وسوسہ دیتا ہے۔ تو
اسی معاوضہ تعین کے اندر ہی ہمیں معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کے اندر، دونوں کے اندر شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ شیطان ایک صفت ہے جو کہ شر سے ہے، اور شیطان ابلیس کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک زوجہ ان کو کھانا دینے کے لیے آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اچانک رکتے ہیں اور دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ میری زوجہ فلاں فلاں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو بالکل بھی کچھ نیگیٹو نہیں سوچ سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین یا شیطان تمہاری رگوں کے اندر گردش کرتا ہے خون کے ساتھ، تو لہٰذا وہ کچھ بھی وسوسہ آپ کو دے سکتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ کلیئر کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے کے لیے بڑی زبردست یہ صورت ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اس سے بڑا علاج کیا ہے، جن کو وسوسہ آتا ہو، جو سائیکو مریض گنے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بہترین دونوں چیزیں ہیں۔ اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو اور سورہ اخلاص ملا کے ان تینوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر چہرے پہ ملتے، سر پہ اور تمام جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ معاوضہ تعین اترے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعائیں جو حفاظت کی وہ چھوڑ دی تھی، صرف اسی کو معمول بنا لیا تھا۔ اور یہ نظر بد کے لیے، جناتی نظر بد اور انسانی نظر بد کے لیے یہ بڑا اکثیر نسخہ ہے، اور اس کے لیے ہم بڑے لوگوں کو اس سے ہم نے علاج کیا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل دہرا دیتے ہیں کہ رات کو پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے سارے جسم پہ مل لیتے ہیں، تو دن بھر جو آپ کو نظر بد کا آپ شکار ہوئے ہوتے ہیں وہ ساری دھل جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل 3 بار رات کو کرنا ہوتا ہے سونے سے پہلے، اور پھر صبح سو کر اٹھنے کے بعد بھی یہ عمل 3 بار کر لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو رات کو اگر جناتی نظر بد کا اگر آپ شکار ہوئے ہیں تو صبح وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔